السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جی اب جو ہے علیزے کرنے والی ہے دھمال، کیونکہ جو انوشا کے ساتھ کی گئی تھی زیادتی اس کی بہن کے ساتھ جو کی تھی سکندر نے، اب سکندر کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ پہلے تو سکندر نے جو تھا وہ انوشا سے تھپڑ کھائی تھی اور آج تک نہیں بھولا اسے، اب اسے جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جی آگے ہونے والا ہے دھماکہ۔ اب سکندر اپنی جو ہے فلرٹ کرنے والی عادت سے مجبور ہو کر آفس میں جب دیکھے گا علیزے کو اور اس کو چھیڑے گا، وہاں پہ اس کو تنگ کرے گا، جو علیزے ہے وہ نکال کر تھپڑ مارے گی منہ پہ زبردست کرارے قسم کا سکندر کے، اور سکندر ہل کے رہ جائے گا۔ علیزے کہے گی تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا، تمہاری جرت کیسے ہوئی، باس کے بیٹے ہو گئے تو تم اپنی جگہ پہ ہو گئے، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھے ہاتھ لگا سکو، جس کے اوپر سکندر کو بہت غصہ آ جائے گا۔ سکندر کہتا ہے کہ کیوں یہ غریب لوگ نہیں سدھرتے، کیوں یہ اپنی جو ہے مصیبت کو آواز دینے سے باز نہیں آتے۔ تو خیر آپ دیکھیں گے آگے کہ جو ہے نا بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہونے والا ہے۔ تو دوستو آگے آپ دیکھیں گے جی جب اس کو پڑے گا تھپڑ تو یہ پھر جو ہے نا کہے گا اپنے بھائی کو، جی نہیں حمزہ بھائی آپ کو اس کو نکالنا ہوگا، یہ لڑکی ہمارے آفس میں کام نہیں کرے گی۔ لیکن حمزہ کی تو بستی ہے جان علیزے میں، حمزہ جو ہے وہ انکار کر دے گا کہ وہ ٹیلنٹڈ ہے، وہ سب کچھ ہے، میں اس کو نہیں نکال سکتا اور ہمارا کانٹریکٹ سائن ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی سکندر جو ہے اپنے باپ کو کہے گا میں بھی آپ کا وارث ہوں، میں بھی سب کچھ پہ حق رکھتا ہوں، مجھے یہ لڑکی آفس میں نہیں چاہیے۔ تبھی اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اب جو ہے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے اور حمزہ نے کہا ہے، حمزہ ہرگز بھی اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں اس کے اگینسٹ فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آگے جو ہے اب غصہ آتا جائے گا سکندر کو، وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ پھر وہ جب اس کا باپ اس سے بات کرتا ہے کہ ہمدانی کہ تم اپنی ساس سے کہو کہ وہ ہمارے پروجیکٹ میں انویسٹ کرے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر انویسٹ اس صورت میں ہوگا کہ جب اس لڑکی کو آپ آفس سے نکالیں گے تو تب آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اس کے اوپر جو ہے اس کا باپ پھر اب ڈیسیژن لے گا کہ علیزے کو آفس سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس کو رکھنے سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس کو نکالنے سے اب اس کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ ڈیسیژن لے گا نہیں، حمزہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسے آفس سے تو نکال سکتے ہیں لیکن میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اسے نہیں کھو سکتا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حمزہ جو ہے بغیر انتظار کے کسی بھی چیز کا علیزے کو کرے گا پرپوز، اور علیزے جو ہے وہ جان چاہتی ہے کہ حمزہ بھائی ہے سکندر کا، تو اب وہ جو ہے سکندر سے بدلہ لینے کی آگ میں جل رہی ہے، تو وہ بغیر سوچے سمجھے فوراً ہاں کر دیتی ہے کہ ہاں میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب جو ہے اس کے اوپر جو حمزہ اور سکندر کی ماں ہے وہ کرے گی واویلا کہ ایک غریب گھر کی اور سٹیٹس کے بغیر وہ لڑکی کو میں کبھی بہو نہیں بناؤں گی۔ تو اس کے اوپر جو ہے حمزہ اب اپنے سر پہ جو ہے وہ گن رکھے گا اور کہے گا ٹھیک ہے آپ اگر میری بات نہیں مان سکتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اب اس کے بغیر نہیں رہوں گا، میں خود کو گولی مار لوں گا۔ تبھی جو ہے ہمدانی حمزہ کو منہ پہ تھپڑ مار دے گا اور اس کا جو ہے گن گرا دے گا اور کہے گا ہم تیار ہیں، ہم تمہاری شادی کرنے کے لیے۔ تو دوستو جی ہونے والی ہے علیزے کی شادی حمزہ کے ساتھ، اور جو ہے اب حمزہ کی ماں کی غلط فہمی ہے کہ وہ ذلیل کرے گی علیزے کو اور علیزے چلی جائے گی۔ اس نے سوچا نہیں ہے کہ اس نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ دکھ سہے ہیں اپنی زندگی میں، اب اسے دکھ سہنے کی عادت ہے، اب یہ اسے دکھ دے گی بھی تو کتنا دے لے گی۔ اب باری ان کی ہے، اب الٹی گنتی ان کی چلنے والی ہے۔ اب جو ہے سکندر دیکھتا رہ جائے گا، سکندر اور اس کی بیوی دونوں کے الٹے دن ہیں ان کے سامنے۔ اب دونوں جو ہے مختلف وقفے سے جو ہے سکندر کو دیکھ کے اب اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گی علیزے کے اوپر، تو علیزے جو ہے منہ کے اوپر تھپڑ مار کے اسے گرا دے گی اور کہے گی اب دوبارہ سوچنا بھی مت۔ تو دوستو جیسے ہی جو ہے حمزہ کی ماں اب اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی علیزے کے بارے میں کوشش کرے گی، کچھ بھی جو بھی یہ ناٹک کرنے کی پلان کرنے کی کوشش کریں گے وہ سب دھرے کی دھرے رہیں گے۔ علیزے جو ہے وہ بہادرانہ طریقے سے جو ہے ان کا مقابلہ کرتی ہوئی ان کی ہر چال کو جو ہے وہ الٹا کر دے گی۔ اب دیکھنے والی بات یہی ہے کہ یہاں پہ ہونے والا ہے اچھا خاصا تماشا۔ اب سکندر جس نے کبھی ہار نہیں مانی تھی اور جو کسی کو بھی تکلیف دیتے ہوئے ایک پل نہیں سوچتا تھا، اب اس کا پل پل ہونے والا ہے تکلیف میں، کیونکہ علیزے جو ہے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اپنی بہن کے جو کرنے والی زیادتی کو بندے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گی۔ اب جو ہے وہ پہلے تو جو تھی وہ حمزہ سے اتنی اٹیچ نہیں تھی، لیکن اب وہ حمزہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچ ہوتی جائے گی اور اس کو خود سے اپنی طرف سے پیار محبت دکھانے کی کوشش کرے گی کہ ہاں وہ بھی حمزہ سے بہت پیار کرتی ہے، تاکہ وہ اس کے گھر میں انٹری لے سکے، تاکہ وہ سکندر کی زندگی جو ہے وہ خراب کر سکے۔ اب آگے آگے دیکھتے دیکھتے سکندر جو
جو کہ بغیر کسی کام کر کے فری رہ کر کھانے پینے کا عادی ہے یا عشاء کرنے کا عادی ہے، تو اب علیزے جو ہے اس کو آگے سے آگے اس کی اوقات دکھائے گی کہ جب کام نہیں کرنا تو حصے داری کیسی پروجیکٹ میں، بزنس میں حصے داری کہاں، تم اپنا حصہ الگ کرو اور سائڈ پہ نکلو، اپنا سنبھالو، کھاؤ اڑاؤ، ہمارا کوئی وابستہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ سنبھالے وہ اور اڑاؤ تم، جس کے اوپر جو ہے سکندر کو کافی غصہ آئے گا کہ تم کون ہوتی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ میں کون ہوتی ہوں ابھی تمہیں سمجھ نہیں آیا، اب تو سمجھ جاؤ میں کون ہوں، اور اب تمہاری میں پہنچ سے دور ہوں، جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، اب جو تم نے گناہ کیے ہیں اس کی تمہیں پل پل سزا میں دلواؤں گی، تمہیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ تمہاری وجہ سے جو ہے کسی کا بہت بڑا نقصان ہوا، کسی کی جان گئی تھی۔ اب تم کیا سوچتے ہو کہ تم اپنی حرکتوں سے کسی اور کی بھی جان لے لو گے؟ نہیں، آج کے بعد کبھی بھی کوئی بھی لڑکی سکندر کی وجہ سے اپنی جان نہیں لے گی،